باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اکیلے رہنا، اکیلے لڑنا، اکیلے جینا سیکھو، دنیا کسی کی نہیں ہے۔ منافقت کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہے۔ ہر شخص سچا دوست تلاش کرتا ہے مگر خود سچا دوست بننے کی کوشش کوئی نہیں کرتا۔ ایک انار کھانے سے دل 40 دن تک منور رہتا ہے۔ ہر جمعہ کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ دسترخوان سے گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا کبھی جنون اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہ ہوگا۔ میں نے غلطی کی، اس پاک رب نے پردہ ڈالا، میں نے سجدہ کیا، اس پاک رب نے تھام لیا۔ دوسروں کے ساتھ نیک سلوک وہ کرتے ہیں جو خود بھی مشکل وقت گزار چکے ہوں۔ بانٹنے سے خوشیاں اس طرح بڑھتی ہیں جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج پوری فصل بن جاتا ہے۔ جمعہ کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے۔ جو شخص اس کی آواز سننا چاہے تو وہ اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر سن لے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے۔ زیتون کی مالش بدن پر کرنے سے شیطان 40 دن تک دور بھاگتا ہے۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا۔ جو اللہ پاک کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ہر مہینے کے پہلے 3 دن شہد کھانا بڑی تکلیف سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو شخص نہار منہ 7 عدد کھجور کھائے گا اس پر کوئی جادو اثر نہیں کرے گا۔ جو چیز یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سپرد کر دی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ حضرت علی جب بھی اذان سنتے تو کانپنے لگتے اور چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا۔ کسی نے پوچھا تو بتایا کہ اتنی بڑی ہستی کا بلاوا آیا ہے، نہ جانے میں حق ادا کر پاؤں گا بھی یا نہیں۔ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن وہ کوئی گناہ نہ کرے۔ زندگی واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ 2 خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوگا۔ جس گھر میں کھجور ہوگی اس گھر میں کبھی کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے، لیکن اگر تمہاری زبان خوبصورت ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی۔
اپنے نقصان سے ہرگز غم زدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ منہ سے ناخن کاٹنے والا برس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جس کا دل سخت ہو وہ مساکین کے سر پر ہاتھ پھیرا کرے۔ کسی ایک کا ہو جانا ہی بندگی ہے، ہر روز قبلہ بدلنے والے بے دین ہوتے ہیں۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگی۔ اس گھر میں برکت اور خوشیاں کبھی نہیں آ سکتی جس گھر کی عورتوں کی بلند آوازیں گھر سے باہر جاتی ہوں۔ کبھی بھی جانور کو اس کے منہ پر مت مارا کرو، کیونکہ جانور اپنے منہ سے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ ہاتھ کی لکیروں پر نہیں بلکہ ہاتھ بنانے والے رب پر یقین ہونا چاہیے۔ اگر انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگے تو سمجھ لیں کہ کسی نے اعتبار نہایت سلیقے سے توڑا ہوگا۔ کسی انسان کا مکمل خاموش ہو جانا چیخ کر رونے کے برابر ہوتا ہے۔ قبرستان ایسے جوانوں سے بھرے ہوئے ہیں جو بڑھاپے میں توبہ کرنے کے خواہشمند تھے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، ثواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کندھا ضرور دیتے ہیں مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کتراتے ہیں۔ خدا انہیں بھی آباد رکھے جو ہمیں برباد کر کے خوش ہیں۔ زندگی نے ایک بات تو سکھا دی کہ ہم کسی کے لیے ہمیشہ خاص نہیں رہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو نوازنا چاہتا ہے، بلند مقام دینا چاہتا ہے تو اسے تکلیف، دکھ اور درد کی راہ بخشتا ہے تاکہ وہ مضبوط بن کے اتنا سیکھ لے کہ اپنی منزل تک جا پہنچے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے۔ اگر یہ 4 نشانیاں ظاہر ہوں تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ کو بلند مقام دینے والا ہے۔ پہلی نشانی، بندے کو اللہ کی عبادت میں لطف آنا شروع ہو جاتا ہے اور گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ دوسری نشانی، وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتا ہے چاہے اللہ اسے بڑے سے بڑے غم میں ہی کیوں نہ ڈال دے۔ تیسری نشانی، بندے کے دل میں مساکین کی محبت اور ظالموں سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ چوتھی نشانی، بندے میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کا ایک ادنا سا انسان سمجھنے لگتا ہے۔ تو نیک ہو اور لوگ تجھے برا کہیں، اس سے بہتر ہے تو برا ہو اور لوگ تجھے نیک کہیں۔ میں رب سے ڈرتا ہوں اور رب کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو رب سے نہیں ڈرتا۔ اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر سے اس سے کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا۔ سارے دکھ 3 الفاظ پر آ کر ختم،
اللہ ہے نا۔ جس چیز کی تمنا کرتے ہو اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ ممکن ناممکن صرف انسان کا تصور ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ Thanks for watching. Subscribe, like and share.